وہ اپریل کی ایک چمکیلی اور خوشگوار صبح تھی۔ اسد کو شاید اس لیے بھی زیادہ خوشگوار لگ رہی تھی کہ وہ آج ہی انٹر کے امتحانات دے کے فارغ ہوا تھا۔ اب 1.5-2 ماہ کے لیے فراغت ہی فراغت تھی۔ اس نے صبح کی تازہ ہوا میں چند گہرے سانس لیے اور مٹی کی بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اس کی نگاہ چچا کے صحن کی طرف اٹھ گئی۔ شمیم کا رخ گھر کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ وہ انگڑائی لے رہی تھی۔ اس وقت اسد کو پتہ چلا کہ وہ جوان ہو چکی ہے۔ اسد کی نگاہ چند سیکنڈ تک بے اختیار اس کی طرف اٹھی رہی، پھر اس نے نگاہ کو کھینچ تان کے واپس سیڑھیوں پہ مرکوز کیا اور چھت پہ چلا آیا۔ اس کی خواہش تھی کہ شمیم اسے نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے، مگر اس کی نظر سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن نازو کو زور سے پکار کے بولی، اوہے نازو، جلدی سے آؤ، دیکھو انڈے میں سے بچہ نکل آیا۔ اسد سمجھ گیا کہ یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ وہ شمیم کی طرف متوجہ ہوا اور جل کے بولا، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انڈے میں سے بچہ ہی نکلتا ہے، پوری مرغی تو نہیں نکل آتی نا؟ نانسینس، پوری مرغی بھی نکل آتی تو میں اتنی حیران نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہوں۔ یہ جو بچہ نکلا ہے نا، بڑا پڑھاکو قسم کا ہے، نکلتے ہی انگریزی کے لفظ بول رہا ہے۔ اتنے میں 10 سالہ نازو بھی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ باجی کہاں ہے بچہ؟ وہ مرغیوں کے ڈربے میں جھانکتے ہوئے بولی۔ شمیم نے کہا، پورے 45 دن بعد نکلا ہے بھائی، بہت گھبرایا ہوا ہے، نکلتے ہی تازہ ہوا میں سانس لینے چھت پہ چلا گیا ہے۔ بات نازو کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے چھت پہ اسد کو دیکھا اور کھلکھلا کے ہنس دی۔ اتنے میں امی بھی صحن میں آ گئیں۔ انہیں ذرا کم سنائی دیتا تھا۔ وہ بولی، ہائے ہائے، کیا شور مچا رکھا ہے تم دونوں نے، کس کا بچہ گم ہو گیا؟ بچہ گم نہیں ہوا، مل گیا ہے امی جان، شمیم نے بڑی ادا سے جواب دیا۔ 1.5 مہینے پہلے کتابیں لے کے کھیتوں میں پڑھنے گیا تھا، آج واپس آیا ہے۔ ماں باپ تو خوشی سے نہال ہو رہے ہیں۔ کھیتوں سے کیا توڑنے گیا تھا؟ امی نے کان کے پیچھے ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ بھنڈی توری توڑنے گیا تھا، شمیم نے کہا۔ پھر ایک دم اسد سے مخاطب ہو کے بولی، بھنڈی توری سے یاد آیا، یہ تمہاری صحت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے اسد؟ زچ ہو کے اسد چھت سے نیچے آ گیا، کمرے میں چلا گیا۔ دانت پیس کے اس نے شمیم کے الفاظ بڑبڑانے والے انداز میں دہرائے۔ بھنڈی توری سے یاد آیا، تمہاری صحت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ صبح سویرے خوشگوار موڈ کو شمیم اور نازو نے برباد کر دیا تھا۔ شمیم کو تو جیسے ہر وقت اس سے پیچ ڈال کے رکھنا تھا، کسی نہ کسی بہانے چھیڑ چھاڑ جاری رکھتی تھی۔ شہر سے بہت دور دیہاتی آب و ہوا میں یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہاں اسد اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد محمد حیات زمینداری کرتے تھے۔ 2 مربع زمین تھی، ایک مربع ٹھیکے پہ دے رکھا تھا، دوسرے مربع پہ کھیت مزدوروں کے ذریعے کاشت کرواتے تھے۔ گزر بسر ہو رہی تھی۔ اسد کے چچا شوکت صاحب ساتھ والے گھر میں رہتے تھے۔ دراصل 3-4 سال پہلے تک یہ ایک ہی وسیع حویلی تھی، بعد ازاں درمیان میں دیوار ہو گئی۔ بہرحال یہ دیوار صرف زمین پر تھی، دلوں میں نہیں تھی۔ دونوں گھرانوں کے افراد اب بھی ایک ہی گھرانے کی طرح رہتے تھے۔ صرف محمد حیات اور شوکت کی بیویوں میں تھوڑی سی چپکلش پائی جاتی تھی، مگر دیوار ہونے کے بعد یہ چپکلش بھی کم ہو گئی تھی۔ سیانے درست کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑا سا فاصلہ بھی قربت کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح محمد حیات اور شوکت آپس میں سگے بھائی تھے، اسی طرح ان کی بیویاں بھی سگی بہنیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ خاتون خانہ اپنی عملداری میں مداخلت برداشت نہیں کرتی، چاہے مداخلت کرنے والی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں بہنوں کے سلسلے میں یہ بات بھی درست ہی ثابت ہوئی تھی۔ اسد کے والد کے برعکس شمیم کے والد نے اپنے حصے کی بیشتر زمین بیچ ڈالی تھی اور چاولوں کے 2 شیلر لگا لیے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ اچھا رہا۔ اب ان کی مالی حالت اپنے بڑے بھائی کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ دونوں بھائی ہر معاملے میں صلاح مشورہ کرتے تھے۔ شوکت اپنے بڑے بھائی محمد حیات کو اکثر مشورہ دیتا رہتا تھا کہ وہ بھی کچھ زمین کا حصہ بیچ ڈالے اور چاولوں کا کاروبار شروع کرتے۔
جواب میں محمد حیات بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جب بندہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نئے کام میں ٹانگ نہ پھنسائے اور جو کچھ ابھی تک کرتا آ رہا ہے وہی کرتا رہے۔ اسد وغیرہ کل 4 بہن بھائی تھے۔ 2 بڑی بہنیں بیاہی جا چکی تھیں، ایک اسد سے چھوٹا بھائی تھا، وہ شمیم کی چھوٹی بہن نازو سے کچھ ہی بڑا ہوگا، یعنی اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ اولاد کے معاملے میں شوکت اپنے بڑے بھائی محمد حیات سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کا بڑا بچہ پیدائش کے صرف 2 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا تھا۔ اب اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، شمیم جو 16 سال کے لگ بھگ تھی اور میٹرک کا امتحان دے چکی تھی، نازو جس کی عمر 9-10 سال تھی اور وہ 4تھی جماعت کی طالبہ تھی۔ نازو کی پیدائش کے وقت شوکت کی بیوی سلطانہ بیگم کافی بیمار ہو گئی تھی۔ زچگی کی کچھ پیچیدگیوں کے سبب ڈاکٹروں کو سرجری کرنا پڑی۔ اس سرجری کے نتیجے میں سلطانہ بیگم آئندہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شمیم والدین کی بڑی لاڈلی تھی، خاص طور سے والد کی۔ دوسری طرف اسد بھی لاڈلا تھا۔ شمیم اور اسد اکٹھے کھیل کود کے جوان ہوئے تھے۔ آپس میں ان کا میل جول بالکل بہن بھائیوں جیسا تھا۔ خاص طور سے اسد تو اس معاملے میں بالکل سیدھا تھا۔ وہ ایک طرح سے شمیم کو بہن ہی سمجھتا تھا۔ بہن اور کزن کے درمیان جو مہین سا فرق ہوتا ہے وہ اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل تھا۔ شمیم کے ساتھ تو تکار کرتا، ہاتھا پائی، کشتیاں کرنا اس کا معمول تھا۔ اس دھینگا مشتی میں کبھی کبھی نازو اور علی بھی شامل ہو جاتے تھے۔ گھر میں خوب ادھم مچتا، گھر کے بڑے چیختے رہ جاتے، لیکن ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ 2-3 سال پہلے جب اسد نے قد کاٹ نکالا اور شمیم ذرا بڑی بڑی نظر آنے لگی تو اسد کی والدہ نے 1-2 دفعہ اسد کو ٹوکا کہ وہ اس طرح شمیم سے ہاتھا پائی نہ کیا کرے، اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ بات اسد کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ذہن دیہی آب و ہوا کی طرح بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس کے لیے شمیم، نازو، علی سب بہن بھائی ہی تھے۔ جب اسد کی والدہ نے دیکھا کہ اس کی بات کا اسد پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہی اسد کے رویے میں کوئی جھجک نمودار ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر لیا اور سمجھ لیا تھا کہ ابھی بچوں کی سوچ بچکانا ہی ہے۔ اس روز صبح سویرے اسد نے شمیم کو اپنے گھر کے صحن میں انگڑائی لیتے دیکھا تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ یہ خیال 2-3 روز اسد کے ذہن سے چپکا رہا، لیکن پھر یوں غائب ہوا جیسے دھوپ پڑنے پہ اوس ہری ہری گھاس پہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر وہی چھیڑ چھاڑ، وہی دھینگا مشتیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کرکٹ اسد کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں نما قصبے میں اس شوق کے پھیلنے پھولنے کا ایسا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا۔ بس اسکول کی ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جس میں میٹرک تک اسد کھیلتا رہا۔ ابھی بھی قصبے سے باہر کھلے میدان میں اکثر قصبے کے لڑکے شلواریں قمیضیں پہن کے کھیل جماتے تھے۔ اسد بھی ایسے موقعوں پہ ضرور شامل ہوتا تھا۔ گرمیوں کی شروعات ہو چکی تھی، لہٰذا قصبے کے میدان میں اب کم ہی لڑکے نظر آتے تھے۔ شوق پورا کرنے کے لیے اسد گھر کے آنگن میں چوکے چھکے لگا لیا کرتا تھا۔ اس دھواں دھار کھیل میں شمیم، نازو، علی، پڑوس کے 1-2 بچے بھی شامل ہو جاتے۔ صحن میں دیوار ہو جانے کے باوجود دونوں گھروں کے آنگن کافی وسیع تھے۔ شمیم کے گھر والے آنگن میں تو باقاعدہ گھاس بھی موجود تھی اور گراؤنڈ کی سی شکل بن گئی تھی۔ یہ گھریلو کرکٹ عام طور سے شمیم کے گھر پہ ہی ہوا کرتی تھی۔ اسد اچھی بیٹنگ کر لیا کرتا تھا۔ شمیم اور علی زور لگا لگا کے رہ جاتے۔ شمیم کے رخسار بولنگ کی مشقت کی وجہ سے آگ کی طرح دہکنے لگتے، مگر اسد آؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ آخر جب وہ دیکھتا کہ شمیم اور علی روحان سے ہو رہے ہیں اور اب کسی بھی وقت نازو سمیت واک آؤٹ کر جائیں گے تو پھر وہ جان بوجھ کے شمیم کی کسی گیند پہ آؤٹ ہو جاتا اور مخالف کھلاڑیوں کو پھر سے کھیل میں واپس لے آتا۔ اس روز بھی چچا کے گھر میں ایسی ہی دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ باقاعدہ میچ ہو رہا تھا۔ اسد، نازو اور پڑوسیوں کا بچہ توتی ایک طرف تھے، جبکہ شمیم، علی اور دوسرا بچہ پپو دوسری طرف تھے۔
ایسے میچوں میں طے ہوتا تھا کہ اسد بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرے گا، اس کے باوجود اسے آؤٹ کرنا سب کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ عموماً وہ اپنی مرضی سے ہی آؤٹ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس روز واقعی میچ پھنس گیا تھا۔ شمیم نے دوپٹہ کمر سے باندھ کے، بالوں کو اچھی طرح جوڑے میں کس کے، اتنے جوش میں بال پھینکے کہ چوتھے ہی بال پہ اسد صاف آؤٹ ہو گیا۔ بس ایک لمحے کی چوک ہوئی تھی اس سے۔ پتہ نہیں وہ کیا دیکھنے لگ گیا تھا کہ شمیم کی پھینکی ہوئی گیند اس کے بلے کے نیچے سے گزر گئی۔ اسد نے بہتیرا شور مچایا کہ یہ وٹا گیند ہے، نو بال ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن مخالف ٹیم نے اس کی ایک نہیں چلنے دی اور اس سے بیٹ چھین کے باقاعدہ دھکے مار مار کے چارپائی پہ گرا دیا۔ چارپائی پہ چاچی نے سرخ مرچیں سوکھنے کے لیے ڈال رکھی تھی۔ اسد چارپائی پہ گرا تو چاچی نے باورچی خانے سے دہائی دی، ہائے ساری مرچوں کا ستیہ ناس کر دیا، اتنے بڑے بڑے دہوش ہو گئے ہیں، پھر بھی نہ عقل ہے نہ تمیز، کوئی گھروں میں بھی اس طرح تھرتھلی مچاتا ہے کیا؟ مرچوں پہ گرنے سے اسد کے ہاتھ بری طرح سے رگڑے گئے تھے۔ وہ ہتھیلیاں ملتے ہوئے بولا، چاچی جان، بچے کھیلیں کودیں تو گھر میں تھوڑی سی رونق رہتی ہے۔ ہائے ہائے، تو ساری رونق ہمارے ہی مقدر میں کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کبھی اپنے گھر کے صحن میں بھی رونق لگا لیا کرو، جاؤ لے کے جاؤ ان کو اپنے صحن میں۔ چچی جان، اب میں کیا عرض کروں، دراصل آپ کو اس کھیل کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے۔ جب ایک بار میچ شروع ہو جائے تو پھر میدان کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا۔ باقی کھلاڑیوں نے بھی اسد کے موقف کی پرزور حمایت کی۔ چاچی بولی، اچھا آج آ لینے دو بھائی صاحب کو، تم سب کی شکایت لگا کے ہی رہوں گی۔ پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ ایسی دھمکیاں تو وہ لوگ روزانہ دن میں کئی بار سنتے تھے۔ بہرحال شکایت کبھی کبھار ہی لگتی تھی۔ میچ پھر سے شروع ہو گیا۔ آخری باری شروع ہوئی تو اسد کی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے پورے 20 اسکور درکار تھے۔ چوکے کی باؤنڈری صحن کی وہ دیوار تھی جہاں دروازہ لگا ہوا تھا۔ اب اس دیوار کے سامنے بیٹھ کے مائی نورا نے کپڑے دھونے شروع کر دیے، لہٰذا وہ باؤنڈری بیکار ہو گئی۔ اسد کو اب دوڑ کے ہی اسکور بنانے تھے۔ علی نے وکٹ سے 4 گز آگے آ کے ایک زوردار گیند کروائی۔ اسد نے اسے گلی کی پوزیشن کی طرف کھیلا کیونکہ اس طرف کوئی فیلڈر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جو ہی وہ اسکور لینے کے لیے دوڑا، اس نے دیکھا کہ صحن میں پڑے اوپلوں کے ڈھیر کے پیچھے سے فیلڈر برآمد ہو گیا۔ یہ پپو تھا اور وہ ڈھیروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ایسی چالاکیاں شمیم کرتی ہی رہتی تھی۔ پپو صاحب نے گیند پکڑ کے اسد کو رن آؤٹ کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسد اور اس کی ٹیم 15 رنز سے میچ ہار گئے تھے۔ بہت غدر مچا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ضابطہ اخلاق کو ایک طرف رکھ کر سخت چیخو پکار کرنے لگے۔ علی اسد کی گردن سے لٹک گیا۔ شمیم اس سے بیٹ چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد اس دھوکہ دہی پہ سراپے احتجاج تھا، جبکہ مخالف ٹیم کی متفقہ رائے تھی کہ وہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ شمیم کے ساتھ ہاتھا پائی کے دوران اسد ایک دم سکتے کی سی حالت میں رہ گیا۔ بیٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی مزاحمت ایک دم ختم ہو گئی۔ اس کا ہاتھ جیسے ہزاروں وولٹ کے برقی تاروں سے چھو گیا تھا۔ اپنے گھر واپس آ کے اور کمرے میں بیٹھ کے وہ دیر تک سوچتا رہا، ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو سینکڑوں بار اس کے جسم کو چھوا تھا، پھر آج ایسی کیا بات تھی؟ آج بھی تو شمیم کے بدن کا ایک حصہ ہی اس کے ہاتھوں سے مس ہوا تھا، پھر یہ بجلی سی بدن میں کیوں کوندی تھی؟ اور یہ بجلی صرف اسد نے ہی محسوس نہیں کی تھی، اس کا اثر اسد کو شمیم کے چہرے پہ بھی نظر آیا تھا۔ ایک رنگ سا شمیم کے سرخ و سفید چہرے پہ لہرایا تھا۔ یہ رنگ عجیب سا تھا، نہ اس کے رخساروں کی طرح سرخ تھا، نہ اس کی آنکھوں کی طرح سیاہ تھا، نہ اس کی گردن کی طرح دودیا تھا، اور نہ ہونٹوں کی طرح گلابی تھا۔ یہ ایک مختلف سا رنگ تھا جو اس سے پہلے کبھی شمیم کے خوبصورت چہرے پہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ شمیم نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔
یہ ڈگری کالج اسی قصبے کے اندر ہی واقع تھا۔ اسد انٹر کے امتحان میں واجبی نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ اس نے BA میں داخلہ لے لیا۔ وہ بس پڑھائی برائے پڑھائی کر رہا تھا۔ پڑھائی سے کہیں زیادہ دلچسپی اسے کرکٹ سے تھی۔ ڈگری کالج میں بھی کرکٹ کی بری بھلی ٹیم موجود تھی۔ اسد اس کا کپتان بن گیا۔ نزدیکی قصبات اور دیہات کی ٹیموں سے ان کے میچز وغیرہ ہوتے رہتے تھے۔ اسد کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے کئی میچز شادپور کی ٹیم نے جیتے تھے۔ کامیابی شوق کو مہمیز کرتی ہے۔ اسد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کھیل میں اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی اور پڑھائی میں کم ہو رہی تھی۔ کھیل کود کی وجہ سے اسد کا جسم اب اور توانا اور مضبوط ہو رہا تھا۔ قد 6 فٹ کے لگ بھگ ہو چکا تھا۔ سینہ کشادہ، کلائیاں چوڑی تھیں۔ دیہاتی آب و ہوا اور خالص خوراک نے اس کے جوان خون میں ایسی توانائی بھر دی تھی کہ جسم میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی توجہ کھیل کی طرف تھی، لہٰذا یہ غیر معمولی توانائی اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی۔ کھیل جہاں اس کے جسم کی فالتو توانائی کو اپنے اندر جذب کرتا تھا، وہیں اسے روحانی سکون بھی دیتا تھا۔ اسد کے روزمرہ معاملات بڑے لگے بندھے سے تھے۔ وہ شادپور کی سہانی صبحوں، پرسکون دوپہروں اور رنگین شاموں کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے والد صاحب اسے جگا دیتے۔ اس وقت گلی سے گزرنے والے مویشیوں کی گھنٹیاں اسد کے کانوں میں گونجتی۔ پرندوں کی چہکار باب شرفو کے باغ سے لے کے قصبے کے آخری کنارے تک سنسناتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایک اور آواز جو ہمیشہ اسد کے کانوں میں پڑتی، وہ دودھ بلونے کی آواز تھی۔ اس کی والدہ چاٹی میں مدھانی ڈال کے ڈوری کو مخصوص انداز میں حرکت دیتی، ساتھ ساتھ ان کے ہونٹ ہلتے رہتے۔ یقیناً وہ کوئی وظیفہ ہی پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اسد قصبے کے میدان میں چلا جاتا۔ وہاں کچھ نوجوان اور لڑکے بالے موجود ہوتے۔ وہ مل کے دوڑ لگاتے، پھر اینٹوں کی وکٹیں کھڑی کر کے کچھ دیر کرکٹ کھیلتے۔ گھر واپس آ کے اسد نہاتا، دیسی گھی کے پراٹھوں اور دیسی انڈوں کا دیسی ناشتہ کر کے چائنا کے 12 گراری والے سائیکل پر کالج کی راہ لیتا۔ کالج تقریباً 8 میل دوری پہ شیخو پورہ میں واقع تھا۔ سائیکل پہ روزانہ یہ 16 میل کا سفر اسد کے لیے اضافی ورزش کا ذریعہ تھا۔ اگر کوئی میچ وغیرہ ہوتا تو اسد کی واپسی شام کے بعد ہوتی، ورنہ وہ سپہر تک شادپور واپس آ جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتا تھا۔ جس دن شمیم سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے اسد کے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑا تھا، اس دن کے بعد سے اسد نے شمیم کے رویے میں ایک جھجک سی محسوس کی تھی۔ وہ جو کلانچے بھرتی ہوئی ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کے گھر میں گھس آتی تھی اور ناک میں دم کر دیتی تھی، اب قدرے کم آنے لگی تھی۔ اس کے رویے میں بھی تھوڑی سی شائستگی داخل ہو گئی تھی۔ بہرطور نوک جھونک اور تو تکرار تو اسی طرح جاری و ساری تھی۔ ایک دن شمیم گھر میں آئی تو اسد کی والدہ کی طبیعت ذرا خراب تھی۔ اسد نے اگلے روز میچ پہ جانا تھا۔ اس کی سفید قمیض اور پتلون غسل خانے میں اندھلی پڑی تھی۔ اسد کی والدہ نے شمیم سے کہا، چل تو آ گئی ہے تو ایک کام کر، تیرے بھائی کی قمیض پتلون غسل خانے میں پڑی ہے، دوپہر سے میرے کان کھا رہا ہے، تو ذرا صابن لگا کے دھوپ میں پھیلا دے۔ شمیم نے شرارت سے اسد کی طرف دیکھا۔ تائی جی، اتنا بڑا گھر ہے، آپ کو اکیلے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب سے آپا سلمہ کی شادی ہوئی ہے سارا بوجھ آپ پہ پڑ گیا ہے، اب تو اس گھر میں کچھ ہو جانا چاہیے۔ اسد نے گھور کے شمیم کو دیکھا اور وہ منہ چڑھا کے غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ اچانک اسد کو یاد آیا کہ اس کی گھڑی بھی پتلون کی جیب میں ہے۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ شمیم کہیں گھڑی گرا نہ دے۔ وہ گھڑی لینے غسل خانے کی طرف گیا۔ شمیم کو اس کی آمد کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ غسل خانے کی کھڑکی سے اس کی نگاہ شمیم پہ پڑی۔ وہ اسد کے پسینے میں بھیگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں کو سونگھ رہی تھی۔ اوئے، یہ کیا کر رہی ہے شمیم کی بچی؟ اسد نے اچانک زور سے کہا تو شمیم بری طرح سے چونک گئی۔
اس نے گڑبڑا کے اسد کی طرف دیکھا، مگر پھر فوراً سنبھل کے کہنے لگی، توبہ توبہ، اتنی بو، لگتا ہے کیا لگتا ہے؟ جواب دینے سے پہلے وہ غسل خانے سے نکلی اور ایک دم بولی، لگتا ہے قمیض میں چوہے مرے ہوئے ہیں۔ اسد اس کی طرف جھپٹا، مگر وہ پہلی برآمدے کے قریب کھڑی تھی، دوڑ کے برآمدے میں پہنچ گئی اور وہاں سے صحن میں نکل آئی۔ اب اسد کی والدہ سامنے ہی موجود تھی، ان کے ہوتے ہوئے وہ اسد کی دست برد سے بالکل محفوظ تھی۔ کچھ دیر بعد اسد نے دیکھا کہ وہ نل کے پاس بیٹھی اس کے کپڑے دھو رہی تھی، گاہے بگاہے اپنی ناک کو چٹکی سے بند کر کے بڑا برا سا منہ بناتی، جیسے یہ ظاہر کر رہی ہو کہ بو سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ اگلے روز وہ میت کا ایک سوال پوچھنے کے لیے اسد کے پاس آ گئی تو اسد کمرے میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ بڑی ادا سے بولی۔ خبردار، باہر ہی رکو، ورنہ بو سے تمہارا دماغ پھٹ بھی سکتا ہے۔ بو؟ کیسی بو؟ وہ شاید کل کی بات بھول چکی تھی۔ مرے ہوئے چوہوں کی بو جو میرے کپڑوں میں سے آتی ہے۔ وہ اس کی طرف توجہ کیے بغیر اخبار پڑھتا رہا۔ اوہو، تو جناب کو کل کی بات کا غصہ ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ اسد نے اخبار ایک طرف پھینک دیا، دایاں بازو موڑ کے آنکھوں پہ رکھ لیا۔ بھائی اس وقت تو مجھے معاف کر دو، سر میں سخت درد ہو رہا ہے، شام کے بعد آنا پھر بتا دوں گا۔ اس کے سر میں واقعی درد تھا، سر میں خشکی جو اتنی ہے، درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ بے تکلفی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو اس خشکی کو، مجھے ذرا سونے دو۔ خشکی چھوڑنے سے نہیں جاتی، علاج کرنے سے جاتی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہارے سر میں خالص سرسوں کا تیل لگاتی ہوں، کل ہی ابا جی لے کے آئے تھے۔ اسد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر گئی اور تیل کی بوتل لے آئی۔ ذرا دیر بعد وہ اس کے سرہانے بیٹھی بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن اسد کے کانوں میں گونجنے لگی اور اس کی پوروں کا نازک لمس اسد کی کھوپڑی کو ٹھنڈک دینے لگا۔ اسد کی والدہ علی کو لے کے حکیم صاحب کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ابا جی ابھی ڈیرے سے نہیں آئے تھے، وہ اور شمیم دونوں گھر میں اکیلے تھے، لیکن اسد کے لیے اس اکیلے پن میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی سینکڑوں مرتبہ وہ دونوں اکیلے بیٹھے رہے تھے۔ شمیم اس سے پہلے بھی اسی طرح بڑی اپنائیت سے اسد کے کام کیا کرتی تھی۔ وہ مزے لیتا رہا اور وہ اس کے سر کی مالش کرتی رہی۔ ویسے میں نے کل مذاق میں جو بات کہی تھی وہ غلط بھی نہیں ہے، شمیم بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تائی جی پہ کام کا بڑا بوجھ ہے، بیچاری اٹھتی بیٹھتی ہائے ہائے کرتی ہے، بایاں گھٹنا تو کبھی کبھی جام سا ہو جاتا ہے۔ خیر اتنا بھی جام نہیں ہے جتنا تم کہہ رہی ہو، اسد نے کہا۔ ویسے تم ان کے ساتھ ہاتھ شاتھ بٹاتی رہتی ہو اور تمہیں بٹانا بھی چاہیے، بیٹیاں ہوتی کس لیے ہیں؟ لیکن جب میں نہیں ہوں گی پھر دیکھا جائے گا، اسد نے بات کی تہہ تک پہنچے بغیر کہا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی، پھر ایک دم چہک کے بولی، ہم مسلمانوں کی یہی تو خوبی ہے، اس وقت سوچتے ہیں جب لاٹھی سر پہ پڑتی ہے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی کومل انگلیاں بدستور اسد کے تیل سے چپڑے ہوئے بالوں میں گردش کر رہی تھیں۔ اسد کے سر کا درد جاتا جا رہا تھا، اسے نیند سی آنے لگی۔ اچانک بیرونی دروازے پہ کھٹ پٹ سنائی، بالوں میں گردش کرتی ہوئی انگلیاں ٹھٹک سی گئیں۔ لگتا ہے تائی جی آ گئی۔ اوہو آ گئی ہیں تو کیا ہوا، تم مالش تو پوری کرو۔ نہیں اب میں جاتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اسد کی سمجھ میں اس وقت بھی یہ بات نہیں آئی کہ رویے کی یہ تبدیلی کچھ معنی رکھتی ہے۔ جب دروازے پہ کھڑکھڑاہٹ سن کے بالوں میں گردش کرتی ہوئی انگلیاں رک جاتی ہیں تو وہ چچا زاد بہن کی نہیں، صرف چچا زاد کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ اسد کے روکنے کے باوجود وہ باہر نکل گئی۔ انہی دنوں اسد کی ایک پھپھو کے بیٹے کی شادی آ گئی۔ بارات ساتھ والے گاؤں میں جانا تھی۔ دیہی علاقوں میں شادی بیاہ اور میلے ٹھیلے کی خوشیوں کو خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔
عبداللہ کی شادی کی تیاری بھی کئی ہفتے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ عبداللہ لڑکپن سے اسد کا دوست بھی تھا، اسے بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ ہاں، اتنا نہیں تھا جتنا اسد کو تھا۔ در حقیقت دیہی علاقوں میں کرکٹ سے زیادہ ہاکی، کبڈی، والی بال اور فٹ بال وغیرہ کھیلے جاتے ہیں۔ عبداللہ کا گھر شادپور کے دوسرے سرے پہ واقع تھا۔ شادی کی تیاری کے سلسلے میں اسد اور گھر کے دیگر افراد اکثر پھپھو کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ اس دن مہندی کی رسم تھی۔ اسد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اپنے بلے کی مرمت کر رہا تھا۔ بلے کو گلو وغیرہ لگا کے اور ڈوری کے ذریعے اچھی طرح باندھ کے وہ چھت پہ دھوپ میں رکھنے کے لیے چلا گیا۔ چھت پر سے اچانک اس کی نگاہ شمیم اور نازو پہ پڑی۔ دونوں شادی والے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ شمیم نے گلابی ویلوٹ کا بڑا پیارا سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں ہم رنگ سینڈل تھے، بال بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں باندھے گئے تھے۔ چھوٹی نازو بھی خوب سجی بنی تھی۔ دونوں کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، چیزیں ادھر سے ادھر پھینکی جا رہی تھیں۔ اسی دوران شمیم کی نگاہ اسد پہ پڑ گئی۔ اسد نے چمکیلے کپڑے کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اوپر بوسکی رنگ کی واسکٹ تھی۔ اسد کو دیکھ کے شمیم نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ اس کے انداز میں ایسی بے ساختگی تھی کہ اسد مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نازو کی بچی کہاں رکھی ہے لپسٹک؟ شمیم ایک بار پھر چیخ کے بولی۔ باجی قسم سے یہ سامنے سائڈ ٹیبل پہ رکھی تھی اور آپ نے خود رکھی تھی۔ ایک دم اسد کو شمیم کے چہرے پہ شوخی نظر آئی۔ اس نے قریب کھڑی ننھی منی نازو کو اپنے قریب کیا اور زور سے بولی، چل لگا لے لپسٹک۔ کیسے باجی؟ میرے ہونٹوں سے۔ بات نازو کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے ہونٹ شمیم کے ہونٹوں سے پیوست کر دیے اور یوں اس کی لپسٹک چرا لی۔ شمیم نے مسکراتی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم رخ پھیر کر اپنی انگلی سے نازو کے ہونٹوں کی سرخی درست کرنے لگی۔ اسد نے بلے کو ایک بار پھر چیک کیا، اسے درست زاویے کے ساتھ دھوپ میں رکھنے کے بعد چھت سے نیچے آ گیا۔ ابھی وہ آ کے بیٹھا ہی تھا کہ شمیم چھم سے ان کی طرف آ گئی۔ پیچھے ہی پیچھے نازو بھی چلی آ رہی تھی۔ شمیم کچھ دیر ادھر ادھر بلا مقصد گھومتی رہی اور تائی جی کی آوازیں دیتی رہی۔ اسد نے اسے بتایا کہ وہ باتھ روم میں ہے۔ کچھ دیر بعد نازو، شمیم اور علی صحن کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو مہندی لگانے لگے۔ کون کے ذریعے اسد خود بھی بڑی اچھی مہندی لگا لیتا تھا۔ وہ ان کے پاس چلا گیا۔ یہ نالائقوں کی ٹولی کیا کر رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ باجی مہندی لگا رہی ہیں، علی نے کہا۔ چھوڑو، اسے کیا لگانی آئے گی، یہ تو خود مجھ سے لگواتی رہی ہے۔ لاؤ میں لگاؤں۔ اسد نے مہندی کی کون شمیم سے لے لی۔ اس نے 5 منٹ کے اندر نازو کے ہاتھ پہ بڑے خوبصورت نقش و نگار بنا دیے۔ پھر وہ شمیم سے بولا، چل ادھر آ، تجھے بھی لگاؤں۔ نہیں میں نہیں لگواؤں گی۔ اوہ پاگلے، مفت میں مہندی لگا رہا ہوں، لا ہاتھ دے ادھر۔ نہیں۔ او تو زیادہ چھوئی موئی مت بن، ادھر لا ہاتھ۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ دبوچ لیا اور بڑے انہماک سے اسے مہندی لگانے لگا۔ اس کا سارا دھیان مہندی کی طرف تھا، شمیم کے چہرے پہ آتے جاتے رنگوں کی طرف نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار اس کے ہاتھ پہ مہندی لگا چکا تھا، مگر آج شمیم کے ہاتھوں میں عجیب سی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے شمیم کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، سردی لگ رہی ہے تجھے؟ ہاں، مہندی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، علی نے لقمہ دیا۔ لیکن ٹھنڈ لگنے سے ماتھے پہ پسینہ تو نہیں آتا؟ نازو نے باجی کی پیشانی پہ نمی کی چمک دیکھ کے کہا۔ کہاں آ رہا ہے پسینہ مجھے، خام میں مجھے پزل کر رہے ہو۔ شمیم نے جلدی سے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ گویا پزل ہونے والی کوئی بات بھی ہے۔ اسد نے نکتہ اٹھایا۔ ابھی تو نہیں ہے، لیکن تائی جی آ گئیں تو کیا کہیں گی؟ اسد نے ذرا دھیان سے شمیم کو دیکھا۔ اوے شمی، یہ تو آج کل کیسی باتیں کر رہی ہے؟ لگتا ہے تیرا کوئی پیچ ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ اس کا رنگ ایک دم گلابی ہو گیا تھا۔
ذرا دیر بعد دروازے پہ کھٹپٹ سنائی دی۔ یہ غسل خانے کا دروازہ تھا۔ امی جان باہر آ رہی ہیں۔ شمیم نے ایک دم اپنا ہاتھ اسد کے ہاتھ سے چھڑوایا اور چوکڑی بھرتی ہوئی صحن کی طرف نکل گئی۔ پاگل، اسد نے کہا اور سر ہلا کے رہ گیا۔ شادی والے گھر میں خوب گہما گہمی رہی۔ مٹھائی کے تھال چکراتے رہے، ڈھولک بجتی رہی، لڑکیوں کے گیت فضا میں بکھرتے رہے۔ عبداللہ اور اسد پاس پاس ہی بیٹھے تھے۔ شمیم ایک ٹرے میں پھولوں کی پتیاں رکھے ان کے پاس سے گزری تو عبداللہ نے کہا، یار یہ شمی کافی سمارٹ نکلی ہے، شہر میں ہوتی تو اس کا ٹوکا ہی اور ہوتا۔ یہاں بھی کچھ کم ٹوکا نہیں ہے، چچا چچی کی لاڈلی ہے، ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتی ہے۔ تمہارا یا چچا چچی کا؟ سب کا یار۔ یار اسد، مجھے لگتا ہے تیری نزدیک کی نظر کمزور ہے۔ وہ کیوں؟ بس کہہ دیا نا کمزور ہے، ٹیسٹ کرواؤ گے تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں لڑکیاں ایک بار پھر سے گیت گانے لگیں۔ شمیم ان میں پیش پیش تھی۔ اس نے ایک ذرا مختلف قسم کا گیت چھیڑ دیا۔ اس گیت کے دوران کئی بار اسد اور شمیم کی نگاہیں ملی۔ شمیم کی آنکھوں میں اسد کے لیے جو پیغام تھا وہ اسد کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آئندہ 4-5 ماہ تک وہ اس پیغام کو سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال وہ پیغام موجود تھا۔ ایک گھنٹی تھی جو بجائی گئی تھی، ایک خدشہ تھا جس کو آواز کا روپ دیا گیا تھا۔ شادی بیاہ میں عموماً مرچ مسالے والے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ اسد کی والدہ ہاجرہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ شادی والے دن وہ بیمار ہو گئی۔ آئندہ 2-4 روز میں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور وہ پورے 1 ماہ کے لیے بستر سے لگ گئی۔ پہلے تو اسد کی بڑی بہن راولپنڈی سے آ گئی، امی کی دیکھ بھال کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کرتی رہیں، مگر ان کے بچے کے امتحانات شروع ہو رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی واپس جانا پڑا۔ ان کی موجودگی میں شمیم اکثر گھر کے کام نمٹا دیتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زیادہ تر ذمہ داری اسی پہ آ گئی۔ وہ ہر وقت تندہی سے مائی نورہ کا ہاتھ بٹاتی ہوئی نظر آتی۔ خاص طور سے اسد کے کام تو وہ ہمیشہ ہی بڑی چاہت اور توجہ سے کرتی تھی۔ عام حالات میں بھی اس کا کمرہ سنوارنا، اس کی کتابوں کو ترتیب سے رکھنا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کی سائیکل کی جھاڑ پونچھ کرنا، یہ سب شمیم کا معمول تھا۔ کبھی کبھی ہاجرہ بی بی پریشان ہو کے کہہ اٹھتی تھی، شمی تم میرے بیٹوں کو بالکل ناکارہ کر کے رکھ دو گی، اور یہ بڑا تو بالکل کسی کام کا نہیں رہا، بس کھیلنا ہے یا سونا ہے۔ ایسے میں شمیم بڑے بزرگانہ انداز میں کہتی، تائی جان بچے ہیں، یہ ان کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ تائی جان ادھر ادھر دیکھ کے آہستہ سے کہتی، اگر تیرے دماغ میں یہ خیال ہے کہ تو بہو بن کے اس گھر میں آ جائے گی تو یہ خیال دل سے نکال دے۔ تیری ماں کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگی، وہ تو تجھے شہر میں بیانا چاہتی ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ۔ تائی جان آپ بھی بس ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں، شمیم منہ بنا کے کہتی تھی۔ شمیم اچھی طرح جانتی تھی کہ تائی کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ وہ اسد کا رشتہ اسد کی دوسری خالہ صباحت کی طرف کرنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، کافی خوشحال تھے۔ خالہ صباحت بھی اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی بیٹی ممتاز کے ساتھ شادپور آتی تھیں اور مہینہ بھر رہتی تھیں۔ تائی کی باتوں سے اکثر اس بات کا اظہار ہوا تھا کہ وہ ممتاز کو بہو بنانا چاہتی ہیں۔ اسد کی والدہ کی بیماری کے دنوں میں شمیم کا زیادہ تر وقت اسد کے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ وہ سارا دن کام کاج کرتی نظر آتی، ساتھ ساتھ بیمار تائی کی دیکھ بھال کرتی۔ بس کبھی کبھار اس کی امی سلطانہ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی۔ کالج میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا۔ فائنل جیتنے والوں کے لیے کپ اور 10,000 نقد انعام تھا۔ اسد کی ٹیم یہ ٹینس بال ٹورنامنٹ جیتنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ شام کو اکثر اسد دیر سے ہی گھر آتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے غسل خانے میں نہانے کا پانی تیار ہوتا، گھر میں پہننے والے کپڑے الماری میں ٹنگے ہوتے، نہاتے ساتھ ہی شمیم کھانا اس کے سامنے لا کے دھر دیتی۔
اس کے ساتھ ہی وہ علی کو بھی کھانا دے دیتی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اکیلے کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک دو بار اسد شام کو زیادہ دیر سے آیا تو اس نے شمیم کو مضطرب اور پریشان پایا، تاہم وہ اپنی کیفیت کا کھل کے اظہار نہیں کرتی تھی۔ اسد محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ بدل سی گئی تھی، بات بات پہ لڑائی جھگڑا، دھینگا مشتی گم سی ہو گئی تھی۔ ایک روز بڑا عجیب اتفاق ہوا۔ اسد نسبتاً جلدی گھر آ گیا۔ ابا جان برآمدے میں نماز پڑھ رہے تھے، علی گھر میں نہیں تھا۔ اسد کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اتفاقاً اس روز وہ اپنی سائیکل بھی خرابی کے سبب کالج ہی چھوڑ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمیم وارد ہوئی۔ اسد نے کمرے کی کھڑکی میں سے جھانکا۔ اس نے برآمدے سے گھر کے بیرونی دروازے تک 5 منٹ میں 5 چکر لگا لیے۔ اسد نے اندازہ لگایا کہ اسی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اس کی بے چینی دیکھ کے اسد کے ابا جان بولے، تم بھی بس کملی دی ہو، روزانہ اس وقت خپتی ہو جاتی ہو۔ بھائی آ جائے گا، کسی وقت دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، لیکن اب تو 8 بجنے والے ہیں۔ وہ روحان سی ہو کے بولی، 1-2 بار 8:30 بجے بھی آیا ہے۔ ہاں مگر تب تو کہہ کے جاتا تھا کہ دیر سے آؤں گا۔ اچھا حوصلہ رکھ، عشاء کی نماز پڑھ لے اتنی دیر میں، آ جائے گا، یا پھر گھر چلی جا، جب آئے گا تو میں تجھے آواز دے دوں گا۔ وہ گھر نہیں گئی تھی، وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ کے علی کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگی۔ غالباً لوڈو کھیلتے ہوئے بھی اس کا دھیان دروازے کی طرف ہی تھا، کیونکہ علی بار بار اسے غلط گوٹ چلنے پہ ٹوک رہا تھا۔ کمرے کے اندر سے اسد کی امی نے نحیف آواز میں پکار کے پوچھا، ابھی آیا نہیں اسد؟ بس آ ہی رہا ہوگا۔ شمیم نے پکار کے کھوکھلی تسلی دی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اسد کے ابا جان اٹھتے ہوئے بولے، بے وقوف کہیں رک گیا ہوگا عبداللہ کے پاس۔ وہ ہولے ہولے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسد کو کمرے سے والدہ کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، 1000 دفعہ کہا ہے دفع کر اس کھیل کو، لوہے کے وٹے جیسی گیند ہوتی ہے، کہیں لگ جائے تو ہڈی توڑ کے رکھ دے۔ شمیم ایک بار پھر اٹھ کے بے چینی سے ٹہلنے لگی، کبھی دروازے کی طرف جاتی، کبھی صحن میں چکر لگانے لگتی۔ ہائے اللہ تائی جی، اب تو 9 بجنے والے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ پھر وہ غالباً وال کلاک دیکھنے کے لیے ہی کمرے کی طرف آئی۔ اسد اطمینان سے پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا۔ ابھی شمیم نے لائٹ آن نہیں کی تھی کہ اسد نے ایک دم اس پہ جھپٹا مارا اور چیخ کے اسے ڈرا دیا۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کو بھاگی اور برآمدے میں جا کے دم لیا۔ اسد کی امی بھی اٹھ کے برآمدے میں آ گئی۔ اس روز اسد نے دھوپ چھاؤں کا عجیب منظر دیکھا۔ شمیم کے چہرے پہ خوشی اور غصہ یکجا ہو گئے تھے۔ غصہ یقیناً اس بات کا تھا کہ اس نے گھر میں ہوتے ہوئے سب کو ستایا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ وہ گھر میں ہی تھا۔ اسد نے نہا دھو کے کپڑے بدلے، پھر نازو علی وغیرہ کو لطیفے وغیرہ سنانے لگا۔ اسی دوران حسب معمول شمیم کھانا لے آئی۔ اسد بولا، بس خواتین و حضرات، اتنا سا جھگڑا تھا۔ یہ جو شمی صاحبہ ہمارے لیے بے چین پھر رہی تھیں اور صحن میں لٹو کی طرح چکر کاٹ رہی تھیں، تو اس کی وجہ صرف یہ کھانا تھا۔ یہ جلد از جلد اس کٹھن ذمہ داری سے فارغ ہو کے اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اور حسب عادت سر شام خراٹے نشر کرنا چاہتی تھی۔ باجی خراٹے نشر نہیں کرتی۔ نازو نے فوراً تردید کی، اور باجی کسی اپنے کے کام کو کٹھن نہیں سمجھتی۔ شمیم نے مزید وضاحت دی۔ اس نے اپنے پہ تھوڑا سا زور دیا تھا۔ اپنا؟ کون اپنا؟ میں کب سے اپنا ہو گیا؟ اسد نے کہا۔ کیوں، تم غیر ہو؟ وہ بولی۔ بھائی تم سب لوگ ایک صاف ستھری فیملی سے تعلق رکھتے ہو، جبکہ میں ٹھہرا ایک کھلنڈرا آوارہ گرد جس کی قمیض میں سے مرے ہوئے چوہوں کی بو آتی ہے۔ اچھا تو وہ بات تم ابھی تک بھولے نہیں ہو، شمیم نے کہا۔ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا؟ ایک دم شمیم کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولی، اچھا چلو معاف کر دو، اور اس جیسی دوسری جتنی باتیں بھی مجھ سے ہوئی ہیں معاف کر دو۔ اس کی سنجیدگی نے اسد کو ایک دم گڑبڑا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا،
شمیم تیزی سے مڑی اور گھر واپس چلی گئی۔ رات کو سونے سے پہلے علی نے اسد کے پیٹ پہ ٹانگ چڑھائی اور بولا، بھائی جان، آپ نے باجی سے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ چھت پہ جا کے کتنی دیر تک روتی رہی، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ دراصل اس کا ایک آدھ پیج ڈھیلا ہو گیا ہے۔ BA کی انگریزی کتاب میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں ایک خاص عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کا ایک آدھ پیج ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا نازو کا پیج بھی ڈھیلا ہو جائے گا؟ ہاں، اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن تم یہ بات کسی سے کرنا نہیں، سن لیا نا؟ ہاں سن لیا، لیکن کیا امی اور چچی کے پیج بھی ڈھیلے ہیں؟ وہ بھی تو کچھ سال پہلے لڑکیاں ہی تھیں۔ الو کی دم، بال کی کھال مت اتارا کر، بس اب سو جاؤ چپ کر کے، اسد نے غصے سے کہا۔ ناراض ہونا تو شمیم کو آتا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز وہ اسد کو ملی تو پھر سے بھلی چنگی تھی، تاہم اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ علی کی اطلاع درست تھی۔ ان خوبصورت آنکھوں میں ایک متورم سی سرخی موجود تھی۔ آج اسد کا کوئی میچ نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دل کالج جانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ شمیم نے کالج نہ جانے کی وجہ پوچھی تو وہ بات بناتے ہوئے بولا، بھائی صبح صبح اخبار میں ستاروں والا کالم پڑھ لیا۔ میرے اسٹار میں لکھا ہے کہ آج کہیں جاتے جاتے میری ملاقات کسی خوبصورت چہرے سے ہو سکتی ہے اور یہ ملاقات رومانس میں بدل سکتی ہے، لہٰذا ماں بدولت نے احتیاطاً گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کب تک رہو گے گھر میں؟ ایک روز تو اسٹار کا کہا پورا ہونا ہی ہے۔ اسٹار تو تمہارا بھی یہی ہے، اسد نے کہا، لہٰذا میرے والا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ بولی، لڑکیوں کے سلسلے میں یہ اسٹار سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ساری گھریلو لڑکیوں کی قسمتیں بس ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، انہیں لمبے سفر پہ جانا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بڑا عجیب سفر ہوتا ہے۔ بس آج کل تو تم پہ فلسفے کا بھوت سوار ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتی ہو۔ جہاں تک مجھ نا چیز کا خیال ہے، جس نے لمبا سفر کرنا ہو اس کے ہاتھ پہ ایک لکیر ہوتی ہے۔ تمہارے ہاتھ پہ وہ لکیر ہے ہی نہیں، دکھاؤ ذرا اپنا ہاتھ۔ رہنے دو، وہ ذرا سا سمٹ گئی۔ ارے لاؤ ہاتھ، اس نے جھلا کے شمیم کا ہاتھ تھام لیا۔ لکیریں دیکھنے لگا تو وہ حیران ہوا۔ شمیم کے ہاتھ پہ آج بھی وہ مہندی موجود تھی جو 2 مہینے پہلے اسد نے لگائی تھی۔ مہندی کا رنگ اتنی دیر کہاں رہتا ہے؟ ارے یہ کیا، یہ ڈیزائن ابھی تک ہے؟ اسد نے کہا، یہ بڑی دیر تک رہے گا۔ وہ کیسے؟ اسد مزید حیران ہوا۔ میں ہر 6-7 روز بعد اس مہندی پہ مزید مہندی لگا دیتی ہوں، یہ ڈیزائن بہت پسند آیا مجھے۔ اسد نے معنی خیز نظروں سے علی کی طرف دیکھا، جیسے خاموشی کی زبان میں اس سے کہہ رہا ہو، تمہیں کہا تھا نا، لڑکیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا ایک آدھ پیج ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ علی نے بھی شمیم سے نگاہ بچا کے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی دوران میں دروازہ کھلا اور عبداللہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آ گیا۔ شمیم نے بدک کے اپنا ہاتھ اسد کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ سلام بھائی جان، اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے عبداللہ کو سلام کیا۔ عبداللہ نے جواب دیا، اس کی نظر میں شوخی سی چھلک آئی۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا تھا؟ شاید ہاتھ دیکھا جا رہا تھا، اس نے اسد سے مخاطب ہو کے کہا۔ شمیم ایک دم گفتگو کا رخ بدل کر نئی آنے والی بھابھی اور ان کی مصروفیات کی طرف لے گئی۔ عبداللہ اپنی نئی نویلی بیوی کے متعلق سوالات کے جواب دیتا رہا اور مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی سب چلے گئے، صرف اسد اور عبداللہ کمرے میں رہ گئے۔ عبداللہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اسد، تم مانو یا نہ مانو، یہ کڑی تجھ پہ لگی گئی ہے۔ لگی گئی ہے کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے تجھ سے پیار شیار کرنے لگی ہے۔ پیار تو ہم سبھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور شروع سے ہی کرتے ہیں یار، یہ وہ والا پیار نہیں ہے، یہ ڈر کے ہاتھ پکڑنے اور ڈر کے ہاتھ چھڑانے والا پیار ہے۔ ابھی تم نے دیکھا بھی تھا، میں اندر آیا تو شمی کے چہرے پہ کیسے لال پیلے رنگ آئے۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا عبداللہ،
میں نے تجھے پہلے بھی بتایا تھا مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور وہ چچا کی بیٹی ہے میری، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس تو صرف کھیل کے بارے میں سوچا کر، شادی بھی کرکٹ کے بلے سے یا گیند سے کر لینا۔ وہ پاگل خانے، چچا زاد سے کیا شادی نہیں ہو سکتی؟ اور جس سے شادی ہو سکتی ہے اس کو دوسری نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ پیار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا تم اس بارے میں اپنی چونچ بند رکھو اور کوئی دوسری بات کرو۔ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے اس لیے تمہیں ہر طرف رومانس ہی رومانس نظر آتا ہے۔ عبداللہ نے مسکرا کے ایک بھرپور انگڑائی لی اور دھیمے لہجے میں اسد کو اپنی شادی کے قصے سنانے لگا۔ عبداللہ عمر میں اسد سے تھوڑا سا بڑا تھا، تاہم دونوں اتنے بے تکلف تھے کہ ہر طرح کی بات کر لیتے تھے۔ شادی سے پہلے عبداللہ کا اپنی ہونے والی بیوی سے تھوڑا سا رومانس بھی چلا تھا۔ اس رومانس کے سارے نشیب و فراز عبداللہ نے اپنے لنگوٹیے یار اسد کے سامنے بیان کیے تھے۔ اب وہ شادی کے بعد کے نشیب و فراز بیان کر رہا تھا۔ دونوں اندرونی کمرے میں بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ گاہے بگاہے عبداللہ کی دبی دبی ہنسی ابھرتی اور اسد چونک کر اسے تادیبی نظروں سے دیکھنے لگتا۔ اس رات اسد سونے کے لیے بستر پہ لیٹا تو عبداللہ کا فکرہ کئی بار اس کے کانوں میں گونجا۔ یار یہ وہ والا پیار نہیں ہے، یہ ڈر کے ہاتھ پکڑانے اور ڈر کے ہاتھ چھڑانے والا پیار ہے۔ نہ جانے کیوں اسد کو عبداللہ کی بات میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کچھ دن پہلے کا واقعہ بھی یاد آیا جب وہ اسد کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ امی جان کی آہٹ بیرونی دروازے پہ سنائی دی اور شمیم کی انگلیاں بھٹک کے پیچھے ہٹی تھیں۔ وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے تصور میں وہ روشن صبح بھی آئی جب اس نے اپنے گھر کی چھت سے شمیم کو انگڑائی لیتے دیکھا تھا۔ جب انگڑائی لیتا ہوا بدن 2-3 بار اس کے ذہن میں آیا تو اس نے لاحول پڑھا، سر کو جھٹک کے اپنا ذہن صاف کیا اور سو گیا۔ اگلے روز شیخو پورہ کے ایک کلب کی ٹیم سے دھواں دھار میچ تھا۔ شام تک اسد سب کچھ بھول چکا تھا۔ امی کی طبیعت چند روز بعد سنبھل گئی تھی، لیکن شمیم کا ان کے گھر کثرت سے آنا جانا جاری رہا۔ اس آنے جانے میں بھی ایک پیغام تھا جو دوسرے پیغاموں کی طرح اسد کی سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید اس نے سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ اسد گھر میں ہوتا تھا تو وہ بہانے بہانے جھلک دکھاتی رہتی، کبھی صحن سے برآمدے میں آ رہی ہے، کبھی علی کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی ہے، کبھی تائی کے منع کرنے کے باوجود بھینسوں کا دودھ دھو رہی ہے، کبھی ننگے پاؤں ڈولتے جسم کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی ہے۔ برسات شروع ہو چکی تھی۔ ایک روز خوب گھر کے بادل آئے۔ شاد پور کی ترسی ہوئی زمین پہلی بوندوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ اسد نے چاچی کے ناک بھوں چڑھانے کے باوجود ان کے صحن میں کرسی رکھ دی اور کرکٹ شروع ہو گئی۔ پڑوس کے 2-3 بچے بھی آ گئے۔ کھیل کے دوران ہی بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ کھیلتے رہے۔ چچی سلطانہ اندر سے بار بار شمیم کو آوازیں دینے لگتی، شمی بارش ہو رہی ہے، بس کرو اب، اندر آ جاؤ۔ اس وقت تو اسد نے غور نہیں کیا کہ چچی صرف شمی کو ہی آوازیں کیوں دے رہی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ سب بھیگ گئے تو اسد کو پتہ چلا۔ لان کے ہلکے پھلکے کپڑوں میں شمیم کا بدن نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ بھی مستی میں آئی ہوئی تھی، چچی کی مسلسل آوازوں کے باوجود کھیل جاری رکھے ہوئے تھی۔ اپنی بھیگی ہوئی چنری کو وہ سر کے اوپر سے گزار کے گاہے بگاہے اپنے بدن کے گرد لپیٹتی، لیکن چنری مختصر تھی اور جسم اس کے حصار میں آنے والا نہیں تھا۔ 17 سال کی عمر، گھی، مکھن اور خالص خوراک کے سبب اس کا جسم کشش کے ہر معیار پہ پورا اترنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسد کو ایسے لگا کہ وہ کھیلنے کے لیے نہیں بھیگ رہی، شاید بھیگنے کے لیے کھیل رہی ہے۔ بارش جب زیادہ ہو گئی تو وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ بھی کھیل بند کر کے برآمدے میں چلے گئے۔ اس دوران شمیم نے چاچی کے کھلے سے کپڑے پہن لیے تھے۔ آستینیں اڑس کے اور بھیگے بھیگے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے وہ اور بھی جاذب نظر ہو گئی تھی۔ اتنے میں چچا شوکت چھتری لیے صحن میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے آموں کی پیٹی کندھے پہ دھری ہوئی تھی۔ چچا شوکت کی عادت تھی
کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لاتے تھے ڈھیر ساری لاتے تھے. کسی خوانچہ فروش سے ساری کی ساری چیز کا سودا کر لیتے تھے. مونگ پھلی آئی ہے تو اکٹھی 5 سیر آ گئی. گاجریں آئی ہیں تو بوریاں بھر کے آئی ہیں. پھل بھی اکثر وہ ریڑے کے حساب سے لاتے تھے. پوری ریڑھی کا سودا کیا اور اٹھا کے لے آئے. پتلے رس والے چھوٹے چھوٹے آم تھے. پیٹی ایک طرف رکھ کے انہوں نے 2 حصے کیے. ایک حصہ اسد کے گھر بھیج دیا. چچا کے ارد گرد بیٹھ کے وہ سب آم چوسنے اور بارش سے لطف اندوز ہونے لگے. ایک آم بڑا میٹھا تھا. اسد نے ایک چوسا لے کے نازو کو دے دیا. نازو سے پہلے ہی چپکے سے ایک چوسا شمیم نے بھی لے لیا. شمیم کی یہ حرکت اسد کے علاوہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. سب آموں کی چھانٹی میں مصروف تھے. واقعی بہت میٹھا ہے، شمیم نے مزے سے سر ہلا کے کہا. وہ صبح اسد کے لیے عام سی صبح تھی، مگر اس میں کوئی خاص بات تھی. کئی دن کے بعد دھوپ نکلی تھی. وہ بھی بستر پر ہی تھا. اس نے ساتھ والے کمرے میں ابا جان اور چچا جان کو دھیمے لہجے میں باتیں کرتے سنا. چچا جان کہہ رہے تھے، میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے آپ سے بات کر لوں، آپ گھر کے بڑے ہیں. ابا جان نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر لڑکا تمہیں اچھا لگا ہے تو پھر بات چلا کے دیکھ لو. آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے بھائی جان کہ لڑکیوں کو زیادہ دیر بٹھایا بھی نہیں جا سکتا. خالدہ شمیم کی عمر کی ہی تھی، اس کا ایک بچہ بھی ہے. اب اسد جان گیا کہ شمیم کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں اسے کیا ہوا. اسے اپنے جسم میں ایک لرزش سی محسوس ہوئی. اس لرزش کی کوئی خاص وجہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ حیران تھا، نہ غم زدہ تھا، نہ کوئی اور ایسی کیفیت تھی. پھر بھی وہ لرز رہا تھا. ایسا کیوں تھا؟ وہ کچھ بھی تو نہ سمجھ سکا. یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی. شمیم کی شادی ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھی. اچھی بات تھی کہ کسی اچھی جگہ اس کی بات چلنے لگی تھی. اس روز وہ ایک سہ روزہ میچ میں شرکت کے لیے لاہور جا رہا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ لاہور کے کھلاڑیوں سے اس کا سامنا ہونے والا تھا. وہ اپنے قصبے کی ٹیم کی نمائندگی کر رہا تھا. اس میچ میں اتفاقاً اسد کی کارکردگی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی. بہرحال اسے اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ہوا، اور سب سے اہم یہ کہ وہ لاہور کے گراؤنڈ پہ کھیلا. اس کھیل میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی. ایک تیز رفتار اسکور لیتے ہوئے اسد مخالف ٹیم کے ایک کھلاڑی سے ٹکرا گیا. جواب میں اس کھلاڑی نے اسد کو بڑی بدتمیزی سے دھکا دیا. یہ وہی سجاد نامی کھلاڑی تھا جو انڈر 19 میں کھیل چکا تھا. میچ شروع ہونے سے پہلے اسد کا ارادہ تھا کہ وہ سجاد سے ملے گا، ایک پرستار کی حیثیت سے اس کی باتیں سنے گا، اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. مگر سجاد کی بددماغی کے سبب اسد کے ان تمام دوستانہ جذبات پہ اوس پڑ گئی، اور وہ اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر لے کے نہیں آیا. یہ میچ اسد کی ٹیم ہار گئی تھی. بہرحال مقابلہ خوب ہوا تھا. اگر اسد کی ٹیم 2-3 کیچ پکڑ لیتی تو میچ جیت بھی سکتی تھی. اسد اور اس کے ساتھی ہفتے کے روز شادپور واپس پہنچے. اگلے روز اتوار تھا. اسد جلدی سو گیا. اس کا خیال تھا کہ کل دوپہر سے پہلے نہیں اٹھے گا، مگر اس کی امی نے کھینچ تان کے 9 بجے ہی جگا دیا. کیا بات ہے امی، سونے بھی دیں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا. ساری رات سوتا رہا ہے، چل اٹھ، جا کے بڑی باجی کو شیخو پورا سے لے کے آ، گھر میں مہمان آنے والے ہیں، وہ ذرا سلطانہ کا ہاتھ بٹا دے گی. مہمان؟ کون مہمان؟ تو گھر میں رہے تو تجھے کچھ خبر ہونا. شمیم کی منگنی ہو رہی ہے شام کو، ساہیوال میں رشتہ طے ہوا ہے اس کا. او واقعی؟ اسد کے منہ سے نکلا. نہیں، مذاق کر رہی ہوں تجھ سے، امی نے منہ بنا کے کہا. فوری طور پہ اسد کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس خبر نے اس کے دل اور دماغ پر کیا اثر کیا ہے. بس ایک ہلکی سی کپ کپی سی محسوس ہوئی. وہ کپ کپی جس سے کچھ روز پہلے اس کا تعارف ہوا تھا. چند لمحوں بعد یہ کپ کپی معدوم ہو گئی. اس رات اسد نے شمیم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. وہ سر جھکائے مہمانوں کے درمیان میں بیٹھی تھی. اس موقع پہ اکثر لڑکیاں رونے لگتی ہیں. اسد نے شمیم کو بھی زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا. اس نے شمیم کی ہونے والی ساس کو شمیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا.
اس نے مہمانوں کو خوش ہوتے مٹھائی کھاتے دیکھا، اس نے ڈھولک پہ لڑکیوں کے گداز گیت سنے۔ اس نے کچھ خاص محسوس نہیں کیا، بس سب روٹین کے مطابق ہی لگ رہا تھا۔ لیکن جب سب مہمان واپس چلے گئے اور آدھی رات گزر گئی اور بھادوں کی آخری تاریخوں کا چاند مشرق کی طرف جھکنا شروع ہوا اور اسد نے چھت پہ بچھی چارپائی پہ چت لیٹ کر ٹمٹماتے ستاروں کی طرف دیکھا تو اچانک، بالکل اچانک، اس پہ ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا۔ اس انکشاف نے اس کی روح کی گہرائی تک کو تھرا دیا۔ وہ شمیم سے محبت کرتا تھا، وہ شمیم سے شدید ترین محبت کرتا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ انکشاف اتنا سنسنی خیز تھا کہ لمحوں میں اسد کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ دل میں دھڑکن کی جگہ جیسے توپ کے گولے پھٹ رہے تھے۔ وہ ششدر تھا، اتنی بڑی حقیقت ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل کیوں رہی؟ اسے اپنے احساس پر، اپنے حواس پر، خود اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات آسمان سے برستی شبنم میں ماہی بے آب کی طرح بستر پہ تڑپتا رہا۔ ہر طرف شمیم کا چہرہ تھا، ہر طرف اس کا خیال تھا۔ وہ تو اس کی زندگی تھی اور یہ زندگی اس سے دور جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے دل کو امنگ سے اور اس کے جسم کو روح سے خالی کر کے وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا رہی تھی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری رات سوچتا رہا اور تڑپتا رہا۔